بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم بات کریں گے قرض کے بارے میں۔ قرض بعض اوقات انسان کی ضرورت بن جاتا ہے، لیکن اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے تو یہی قرض انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلام نے قرض لینے اور قرض ادا کرنے کے بارے میں نہایت واضح اور جامع تعلیمات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کسی کے ساتھ مقررہ مدت تک قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قرض کے معاملات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ قرض لینے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ محض خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، پھر ساری زندگی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ قرض کی ادائیگی کی نیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ اسے واپس کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، اور جو ہڑپ کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ قرض لیتے وقت نیت درست ہونی چاہیے۔ شہید بھی قرض سے بری نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ سوچئے، شہادت جیسا عظیم مقام رکھنے والے شخص کے بارے میں بھی قرض کی ادائیگی کا معاملہ باقی رہتا ہے۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ بعد میں جب کسی صحابی نے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ اس واقعے سے قرض کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ آج بہت سے لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود قرض واپس نہیں کرتے، حالانکہ یہ ظلم اور گناہ ہے۔ قرض اور جھوٹ۔ بعض لوگ قرض لیتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، غلط وعدے کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ قرض انسان کو ذہنی دباؤ، بے سکونی، گھریلو جھگڑوں اور معاشی مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ دن رات قرض کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں اور سکون کی نیند بھی نصیب نہیں ہوتی۔ مقروض کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو۔ اسلام صرف قرض لینے والے کو نہیں بلکہ قرض دینے والے کو بھی رحم اور نرمی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرض معاف کرنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرض سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المغصم والمغرم۔ اے اللہ، میں گناہ اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قرض کی ادائیگی میں برکت۔ جو شخص قرض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لینے والوں کو تلقین فرمائی کہ وہ ادائیگی میں سنجیدگی اختیار کریں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین قرض چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اگر ممکن ہو تو ان کا قرض ادا کریں، کیونکہ یہ نیکی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عظیم ذریعہ ہے۔ سودی قرض سے بچنا۔ قرض اگر سود پر مبنی ہو تو اس کی قباحت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے سودی قرض سے بچیں۔ عملی نصیحتیں: ضرورت کے بغیر قرض نہ لیں، قرض لیتے وقت واپسی کا ارادہ رکھیں، قرض کا معاہدہ لکھ لیں، وقت پر قرض ادا کریں، قرض دار کے ساتھ نرمی کریں، سودی قرض سے بچیں، قرض سے نجات کی دعائیں پڑھیں، فضول خرچی ترک کریں، آمدنی کے مطابق اخراجات رکھیں اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ قرض ایک امانت اور ذمہ داری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ قرض لیتے وقت بھی دیانتداری اختیار کریں اور عطا کرتے وقت بھی اخلاص اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ جو شخص لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرض کے بوجھ سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔